अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक ठाक? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज का वीलॉग शुरू करते हैं। आज के वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने खमीरा गाव ज़बान क्यों ख़रीदा है, और मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी क्या खसूसियात हैं। नाज़रीन, सबसे पहले चलते हैं खमीरा गाव ज़बान की खसूसियात के बारे में। सबसे पहले आ जाता है कि ये दिल और दिमाग के लिए मुफीद है। दिल की धड़कन को नॉर्मल रखने में मदद फराहम करता है। जहनी थकन, चिड़चिड़ापन और बेचैनी में सुकून बख्शता है। नंबर 2 है गर्मी और खुश्की का बेहतरीन इलाज है। जिस्मानी गर्मी को कम करता है और ज़बान, गले और मैदे की खुश्की दूर करता है। ये हाई ब्लड प्रेशर में मददगार है। वो कैसे? वैसे कि खून का दबाव नॉर्मल रखने में मदद दे सकता है। मिजाज को ठंडा और पुरसुकून करता है। ये सारी चीज़ इसमें शामिल है। फिर नंबर 4 पर है नींद में बेहतरी। जिन लोगों की नींद बेहतर नहीं है वो ले सकते हैं इसको। जहन को ठंडा करता है, जो इससे कुदरती तौर पर बेहतर नींद आ सकती है। फिर नंबर 5 पर है दिल की धड़कन, घबराहट और फिक्रों में कमी। ये टेंशन और घबराहट में फ़ायदा करता है। अब दिल पर बोझ महसूस हो तो आराम पहुंचाता है। हाँ, ये। फिर नंबर 6 पर है मैदे के लिए मुफीद है। मैदे की जलन कम करता है, भूख बेहतर बनाता है और तेज़ाबियत में आराम देता है। फिर नंबर 7 पर है कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा करता है। जिस्म की अंदरूनी कुव्वत को मजबूत करता है। कमज़ोरी और नकाहत में फ़ायदा मंद है। फिर है नाजरीन, ये गर्मी के बुखार में मुफीद है। जिस्म का दर्जा हरारत कम करने में मदद करता है। फिर मिजाज, टेम्परामेंट, सर्दो तर है इसका मिजाज। जो है खमीरा गाव ज़बान का जो मिजाज है वो है सर्दो तर। अक्सर हकीम हजरात के मुताबिक जो है ये सर्दो तर है। एहतियात इसकी क्या करनी है? वो ये करनी है कि शुगर के मरीज़ कम मिकदार में इस्तेमाल करें। हामिला ख़वातीन हकीम के मशवरे से इस्तेमाल करें। ज़्यादा मिकदार में सुस्ती और ज़्यादा ठंडक पैदा हो सकती है, यानी सुस्ती पैदा होगी और ठंड ज़्यादा पैदा हो जाएगी अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो। नाज़रीन, ये थी खमीरा गाव ज़बान की खसूसियात। अब मैं चलता हूँ इसको आपके सामने, इसको ओपन करते हैं खमीरा गाव ज़बान को। ये खमीरा गाव ज़बान है। ये इसी तरह की हॉट डब्बी के अंदर मिलता है हकीम से, ऐसी ही हॉट डब्बी में। ये डब्बी का जो रंग है वो ऐसे नहीं है, सफ़ेद नहीं है। यानी ये जो खमीरा गाव ज़बान है उसका रंग सफ़ेद है। जो डब्बी है, डब्बी का रंग सफ़ेद नहीं है। ये डब्बी जो है ट्रांसपेरेंट है। ये जो आपको सफ़ेद डब्बी ना नज़र आ रही है, ये खमीरा गाव ज़बान का रंग सफ़ेद है। देखें, ये चीज़ है। देखें, मैं अभी इसको निकाल कर भी दिखाता हूँ। ये देखें अंदर, ये इस तरह का ये थिक सॉलिड होता है ऐसे। ये ये ऐसे। अब ये है चम्मच। अब इसके अंदर डालकर थोड़ा सा ऐसे निकालेंगे ना, ये देखें, ये सफ़ेद रंग है इसका। इस तरह का सफ़ेद रंग होता है ये, सॉलिड वाइट एंड थिक। ये है खमीरा गाव ज़बान का कलर। अब मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट दिखाता हूँ कि कैसा लगता है कैसा नहीं। ये है सफ़ेद रंग खमीरा गाव ज़बान का।
ٹھیک ہے، یہ ہے خمیرہ گاؤ زبان جو میں آج اپنے لیے لے کر آیا ہوں، اور میں آپ کو اب یہ بتاؤں گا کہ یہ میں نے کس لیے خریدا ہے۔ میں نے اس لیے خریدا ہے کہ میرا دماغ تھوڑا سا کمزور ہو رہا تھا، تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا خمیرہ گاؤ زبان کھا لیا جائے تاکہ میرا جو دماغ کمزور ہے وہ طاقتور ہو جائے، اس لیے میں نے یہ خریدا ہے۔ اور یہ اصل میں دماغی کمزوری کے لیے بھی یہ مفید ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کو یہ دماغی کمزوری کے لیے بہتر ہو۔ اس کی بڑی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جو آپ کو فائدے وغیرہ بتائے ہیں ان کے اندر تو یہ نہیں ہے لکھا ہوا تھا کہ یہ دماغی قوت کے لیے بھی فائدہ مند ہے کہ نہیں، تو میں خود بھی نہیں سمجھتا اس کو۔ بس آپ اپنے دماغ کو اگر ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی خوراک کا دھیان کریں بس، باقی ان چیزوں کا کوئی فائدہ وغیرہ اکثر نہیں ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے سامنے ایک بن رہا ہے گھر، وہ گھر ابھی کہاں تک بن چکا ہے کہاں تک نہیں، یہ اب میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں اپنے ٹیرس پہ۔ ٹھیک ہے، یہ ٹیرس کا دروازہ میں نے کھول دیا ہے۔ اب دیکھیں اتنی دھوپ آ رہی ہے، سردیوں میں اتنی دھوپ ہے، یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو اگر دکھا پاؤں تو یہ ہے یہ ہے وہ گھر سامنے والا جو سامنے ابھی بن رہا ہے۔ ایک اور گھر بھی ہے اس کے ساتھ، یہ دیکھیں یہ اینٹیں وغیرہ ادھر پڑی ہوئی ہیں، یہ اینٹیں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں، یہ میں آپ کو انگلی کے اشارے سے یہ یہاں پر ادھر یہ گھر چھوٹا سا بن رہا ہے کونے میں، وہ جو وہ گھر نظر آ رہا ہے، دیکھیں یہ والا ایک تو وہ ہے سامنے یہ والا، یہ والا نہیں، یہ والا، یہ کونے میں گھر بن رہا ہے، یہ تو یہ بن رہا ہے گھر۔ ابھی کچھ دن پہلے میں اس کے اندر گیا بھی ہوا تھا، وہ اپنے فرش پر جو ہے سنگ مرمر کا فرش لگوا رہے ہیں، اپنے فرش جو ہے وہ سنگ مرمر کا لگوا رہے ہیں، یعنی وہ دیکھیں ابھی بھی مزدور آیا ہوا ہے، اس کے اندر جا رہا ہے بنانے کے لیے۔ میں آپ کو یہ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ مجھے نا یہ گھر اچھا لگتا ہے، یعنی کنسٹرکشن مجھے اچھی لگتی ہے، میں اس لیے آپ کو یہ دکھا رہا ہوں۔ میں خود بھی گیا ہوا تھا اس گھر میں، مالک کے بیٹے سے میں نے ملاقات بھی کی ہے، تو وہ یہ ہے کہ گھر جو ہے اپنی نگرانی میں بنا رہا ہے، انہوں نے گھر بنانے کا ٹھیکہ کسی کو دیا نہیں ہے، وہ خود ہی بنا رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ فرش جو ہے وہ سنگ مرمر کا لگوا رہے ہیں، یعنی کہ یہ چیز میں آپ کو خاص بتانا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فرش جو ہے وہ فرش سنگ مرمر کا بھی لگواتے ہیں، ویسے نارملی جو گھر میں فرش لگتا ہے وہ لگتا ہے ٹائلوں کا اور دوسری چیزوں کا، یہ لیکن ان لوگوں نے جو ہے فرش جو ہے وہ سنگ مرمر کا لگوایا ہے۔ میں کبھی جا کر آپ کو در سے بھی دکھانے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین فی الحال تک اتنا ہی، ٹھیک ہے، اب کیمرے کو آف کرتے ہیں۔ یہ اب جو ہے ذرا دھوپ تھوڑی سی کم ہوئی ہے، تو یہ اب ویو ہے، پہلے تو دھوپ اتنی زیادہ تھی کہ او میرے گاڈ برداشت سے باہر تھی۔ اب دیکھیں یہ میرا ویو کیسے آ رہا ہے، اس کے اندر دیکھیں یہ میرا لال کوٹ ہے، یہ ہے میرا لال کوٹ جو میں نے پہنا ہوا ہے، یہ ہے ویو، زبردست قسم کا ہے، اور یہ آ جاتا ہے ادھر یہ ایسے۔ اچھا فی الحال اتنا ہی، میں نے آج جو ہے خمیرہ گاؤ زبان کا آپ کو بتانا تھا، اور یہ میرے ذہن میں گھر
چل رہا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کو ایک مجھے اچھی لگی ہے یہ بات کہ فرش جو ہے وہ سنگ مرمر کا لگوا رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ سنگ مرمر کا فرش بھی لوگ لگواتے ہیں، یعنی کہ شوقین لوگ وہ سنگ مرمر کا فرش بھی لگواتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک میرے لیے چنبے کی بات ہے۔ میں نے پہلی بار یہ اب دیکھا ہے کہ وہ سنگ مرمر کا فرش لگوا رہے ہیں، یعنی پہلے بھی لوگ لگواتے ہوں گے لیکن میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ ویسے پہلے یہ سنگ مرمر کا فرش جو ہے یہ مسجدوں کے اندر تو وہ لگواتے تھے، ہم دیکھتے بھی تھے، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ مسجدوں کے جو فرش ہیں وہ سنگ مرمر کے لگتے ہیں، لیکن یہ گھر میں کمرے کا اور گھر کا فرش جو ہے وہ سنگ مرمر کا لگ رہا ہے، یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ یہ میں آپ کو دکھانے کی بھی کوشش کروں گا، اگر مالک نے مجھے اس گھر کے مالک نے مجھے اپنے گھر کے اندر سے اندر کی ویڈیو بنانے دی تو میں آپ کو ویڈیو ضرور بنا کر دکھاؤں گا۔ ویسے میں جاتا نہیں ہوں لیکن آپ کو دکھانے کے لیے بنا دوں گا۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو، اب اسی پر ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سردیوں کی بڑی اچھی دھوپ ہے، ایسے دل کرتا ہے کہ ایسا ٹیرس ہو اور یہ ایسا ٹیرس ہو اور بندہ چائے کے ساتھ پکوڑے سموسے کھائے۔ میں تو خیر چائے نہیں پیتا، میں کچھ بھی نہیں پیتا، چائے تو میں پیتا نہیں ہوں، تو مجھے صرف جو ہے وہ خالی پکوڑے اور سموسے کھانے پڑیں گے۔ یہ ہے ناظرین آج کا ویلاگ، اسی جگہ ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سردیوں کی جو دھوپ ہے وہ بھی مزہ دیتی ہے اور مزہ آتا ہے انسان کو، سردیوں کی دھوپ کا جو ہے انسان کو بڑا مزہ آتا ہے۔ تو فی الحال اپنے ویلاگ کو اسی جگہ ختم کرتے ہیں، دعا میں یاد رکھیں ناظرین، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا، اور میری مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کو دیکھنے کے لیے میرا چینل لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔